اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قابل احترام بزرگان دین، نوجوان اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے انتہا انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العزت کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر، تابعین و تبع تابعین پر، ائمہ و مجتہدین، محدثین، فقہاء عظام پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے مختصر وقت میں ہمارے گھروں سے متعلق ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ گھر کا ذمہ دار اور اس کی ذمہ داریاں، یہ وقت کا ایک اہم عنوان ہے جس کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین محفل،
آج کا خطبہ جمعہ 3 باتوں پر مشتمل رہے گا۔ پہلی بات، گھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری بات ہے گھر کا ذمہ دار کون، اور اس ذمہ دار کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان 3 باتوں پر آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھر جو ہے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اسی آدمی کو اچھے انداز میں معلوم ہوگی جس کے پاس گھر نہیں ہے، یا گھر ہے بھی تو گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس آدمی کو گھر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں کی اہمیت نابینا شخص کو معلوم ہے، ہاتھوں کی اہمیت بغیر ہاتھ والے کو معلوم ہے، پیروں کی اہمیت بغیر پیر والے کو معلوم ہے۔ اسی طرح گھر کی اہمیت سب سے بہتر وہی جانتا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے۔ گھر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو سکون، اطمینان، راحت کا مرکز بنایا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون و راحت کا قرار بیان کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون اور راحت کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ تو گھر جو ہیں حقیقت میں انسان کے لیے سکون کی جگہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ نعمت ہے گھر۔ گھر میں آدمی سکون پاتا ہے، دن بھر کام کاج کر کے، محنت و مزدوری کر کے، مشقتیں اٹھا کر وہ شام میں گھر کی طرف لوٹتا ہے تاکہ وہ گھر میں سکون سے راحت پا سکے۔ ایسے آدمی کے لیے اگر گھر نہیں ہے تو پھر وہ آدمی دوسرے دن کے لیے کام کاج کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے لیے سکون، اطمینان، راحت اور چین کی نیند ضروری ہے، اور وہ چیزیں اس کو اس کے گھر میں ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح باہر بازار میں فتنوں کا دورہ چل رہا ہو، بہت ہی زیادہ فتنے ہو رہے ہوں، تو ایسے وقت میں آدمی گھر میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ باہر کے فتنوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھر میں اگر ٹھہر جائے تو وہ فتنے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرے بھائیو، حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ، فتنے زیادہ ہونے لگیں، فتنوں کا زمانہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، یعنی گھر میں محفوظ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین آماجگاہ جو بیان کی گئی ہے وہ گھر ہے۔ تو آدمی گھر میں جتنا بہتر رہے گا، باہر کی برائیوں سے، فتنوں سے وہ اتنا محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح گھر کو بے حیائی، فحاشی، برے کاموں سے بچنے کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے گھر کے باہر آدمی نکل جائے تو بازار میں نکلتا ہے، اور بازار اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں دھوکہ دہی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر بے حیائی، عریانیت، ننگا پن عام ہوتا ہے۔ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں جب اس طرح کی بے حیا عورتوں پر پڑتی ہیں اور وہ اپنی نگاہ کو پھیر نہیں لیتا تو پھر وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا آدمی بازار سے جتنا ہو سکے وہ بچ جائے اور گھر میں محفوظ رہے تو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے وہ بچ جائے گا۔ گھر کی خواتین ہیں، جب تک یہ گھروں میں محفوظ رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، تو یہ بے حیائی اور عریانیت والی کاموں سے دور رہتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں
تو پھر دیکھیے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. بے پردگی عام، بے حیائی عام ہو رہی ہے، فحاشی کا بازار گرم ہے. ایسے میں عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں بے پردگی کے ساتھ تو وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور دوسروں کو اس فتنے میں مبتلا کرنے والی ہو جاتی ہے. تو بہرکیف ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گھر جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس گھر سے متعلق آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر ہمیں نصیب کیا ہے اس گھر کو ہم کیسے چلائیں. دیکھیے عام طور پر گھروں میں یہ پریشانیاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے. نمازیں پڑھنے کے باوجود لوگ پریشان ہیں اور گھروں میں طرح طرح کے قسم قسم کے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہیں اور گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سننے کو مل رہی ہیں. گھروں میں جن و شیاطین کا قبضہ ہو چکا ہے. یہ سارے مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب گھروں کو گھروں کے انداز میں چلا نہیں سکتے، گھروں کو گھر یعنی شرعی اعتبار سے گھر نہیں بنایا جا سکتا، تب جا کر یہ ساری چیزیں گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہاں بیٹھا ہر آدمی اپنے آپ میں جھانکے اور غور کرے کہ ہمارا گھر کہاں تک اسلامی گھر ہے، کہاں تک شرعی باتوں پر عمل کرنے والا گھر ہے. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہوں. کیونکہ میرے بھائیو، گھر اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں تو اس کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی ضرورت اس کو پڑتی ہے. اسی لیے قبر کا گڑھا جو ہے میت کا گھر بیان کیا گیا ہے. تو قبر کے گڑھے کو اس کا گھر بنا دیا گیا. معلوم یہ ہوا انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے لیے بھی گھر ضروری ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے گھر ضروری ہے. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دنیاوی اعتبار سے جو گھر ہے اس گھر کی اگر ہم حفاظت کر لیں، اس گھر میں اسلامی باتوں کو نافذ کر لیں، تو پھر یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ گھر ہمارے لیے صحیح سالم ہو جائے گا. اگر اس گھر میں ہم لاپرواہی برتیں گے اور اس گھر میں ہم دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اس گھر میں بیہودہ کام کریں گے، تو پھر یہ اخروی ہمارا جو گھر ہے، آخرت کا جو گھر ہے، وہ گھر بھی ہمارا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. تو گھر سے متعلق یہ کچھ بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں. اب ہر گھر کا ایک آدمی ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہے. اب یہاں ذمہ داری سے متعلق جب بات آئی گئی ہے تو اللہ رب العالمین کا وہ فرمان میں آپ کے سامنے کیوں بیان نہ کر دوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے مردوں کو. فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حاکم ہیں، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا ہے. اب یہاں ایک بات ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. عام طور پر ہمارے گھروں کی ایک شکایت ہوتی ہے، وہ یہ کہ عورت گھر کی بڑی بننا چاہتی ہے، عورت ساری ذمہ داری اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے، عورت شوہر کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے. اسی لیے دن بدن ہمارے گھروں میں یہ مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں کہ مرد کی کمائی جیسے ہی ہاتھ میں آئے فوراً بیوی کے ہاتھ میں لے جا کر رکھنا. اگر بیوی کے ہاتھ میں یہ کمائی نہیں رکھی جاتی تو پھر گھر میں وبال بچ جاتا ہے، گھر میں ایک طوفان آ جاتا ہے. کھانے کے مسئلے میں دشواریاں، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث و مباحثہ اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. کب؟
تب آپ اپنی سیلری گھر کی عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ یہ میری بات میری بہنوں کو کڑوی ضرور معلوم ہوگی، لیکن یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ گھر کا ذمہ دار، عورتوں کا ذمہ دار ایک مرد ہوتا ہے، لہذا ہر عورت جو ایمان والی ہے وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ وہ اس کے مرد کو اپنے ماتحت کرتی ہے یا وہ خود ماتحت رہتی ہے۔ جو عورتیں مرد کی ماتحت رہتی ہیں، جو عورتیں مرد کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہیں، ایسی ہی عورتوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو عورتیں مرد پر حکومت چلانے کی کوشش کرتی ہیں، جو عورتیں مرد کی سربراہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، جو عورتیں مرد کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو نافرمان بیان کیا گیا ہے، اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ یعنی ان کا رزلٹ جہنم بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرکیف عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو اپنا حاکم بنائیں۔ دیکھیے، ایک عقل مند مومنہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے وہ خود اس کی ماتحت رہ کر اپنے شوہر کو بادشاہ کا مقام دے، اور وہ بادشاہ کی کیا ہے، رانی بن کر رہے۔ یہ ہر نیک عورت کی سوچ ہوتی ہے، لیکن جو عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا غلام بنے، شوہر اس کا نوکر بنے، اس کے ماتحت بنے، تو حقیقت میں یہ عورت اپنے شوہر کو غلام بنا کر خود غلام کی بیوی بننا پسند کر رہی ہے، اور رانی بن کر زندگی گزارنا پسند نہیں کر رہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے جس کسی بہن کو محبت ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اندر یہ عمل پیدا کر لے کہ گھر کے مردوں کو اپنا حاکم بنائیں۔ سیلری کا مسئلہ ہو، شاپنگ کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مرد کے ماتحت آپ زندگی گزاریں، اسی میں خیر و بھلائیاں ہیں، اور اسلام کا یہی نظام ہے۔ اب یہاں ہمارے بہت سارے مرد بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک المیہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو باہر کی دنیا میں بزی رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، باہر کی ذمہ داریاں تو مجھے سنبھالنا ہی ہے، لہذا گھر کی ذمہ داریاں عورت سنبھال لے، ساری گھر کی ذمہ داریاں عورت کے ذمے کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کا دستور نہیں ہے۔ اسلام یہ بات بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام تو یہ بیان کرتا ہے کہ مرد طاقتور بنایا گیا ہے تو اس کی طاقت کے حساب سے عورت پر وہ حاکم ہے، یعنی گھر پر وہ سربراہ بنے گا تو گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر ہیں اور باہر کی ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر ہیں۔ تو گھر کی جو ذمہ داری سے متعلق عورتوں کو جو سونپی گئی ہیں وہ بچوں کی تربیت، گھر کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت اور خود کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ چیزیں عورت کے ذمے ہیں۔ باقی گھر چلانے کا مسئلہ ہو، گھر میں خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح گھر میں دوسرے جو معاملات ہیں، ان ساری ذمہ داری شوہر کے کندھوں پر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا سہارا ہم لیں گے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6719، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، ہر ذمہ دار آدمی اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، بس ایک امام اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع، یعنی جو مرد، یعنی ایک مرد وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اور گھر سے متعلق وہ پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ عن علی اہل زوج بیتہا، یعنی ایک عورت اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ پوچھی جائے گی اس سے متعلق۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بالترتیب بیان کیا ہے کہ کون کس چیز کا ذمہ دار ہے اور کون کس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو مقدم کیا ہے، مقدم ذکر کیا ہے، وہ مرد کا ذکر ہے، یعنی مرد کے بعد عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی گھر کا جو اصل سربراہ، جو اصل ذمہ دار ہے وہ مرد ہے،
اور عورت بھی ذمہ دار ہے کس معاملے میں؟ بچوں کی تربیت کے معاملے میں، اور شوہر کے گھر کی حفاظت کے معاملے میں، اور اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے معاملے میں یہ ذمہ دار ہے۔ تو لہذا ہر کوئی گھر سے متعلق اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تو ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کا ذمہ دار کون؟ مرد۔ تو گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اور مرد کی ذمہ داری میں گھر اگر چلے تو وہ گھر انشاءاللہ سکون و راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں جب ذمہ داری کی بات آ گئی ہے تو ذمہ داری سے متعلق اللہ رب العالمین نے بعض ذمہ داریاں مرد پر رکھی ہیں، بعض ذمہ داریاں عورتوں پر رکھی ہیں۔ جیسے عورتوں پر کیا ذمہ داری ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا ہے کہ گھر کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، بچوں کی تربیت، اور اسی طرح اپنی عزت و عفت کی حفاظت، یہ عورتوں پر ذمہ داری ہے۔ لیکن گھر سے متعلق اہم ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے۔ مرد کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، یعنی اپنے اہل خانہ سے مطلب اپنی فیملیز کو اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور آگے یہ فرما رہا ہے کہ یہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے سخت دل فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم جیسے ہی ہوتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس حکم میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی برتنے والے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ایمان والوں کو، وہ اس بات کا حکم کہ وہ خود کو بھی جہنم سے بچائے اور اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ تو یہ مرد کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری۔ اب گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا؟ کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو مرد ہے، وہ اپنے بارے میں فکر کرے۔ گھر کا ذمہ دار آدمی چند باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لے، تب جا کر وہ گھر والوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں اس کے اندر پیدا نہ ہوں تو پھر وہ گھر والوں کی اصلاح اس انداز میں نہیں کر سکتا جس انداز میں اسلام نے حکم دیا ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ گھر کا ذمہ دار کتاب و سنت کا حامل ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک گھر کا ذمہ دار کتاب و سنت کا حامل نہیں بنے گا تو گھر والوں کی اصلاح بھی وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اس کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ اگر باطل عقیدے پر زندگی گزار رہا ہے تو گھر والوں کو بھی باطل عقیدے کی تعلیم دے گا، باطل عقیدے کا یہ حکم دے گا۔ تو یہ بات دونوں کو، یعنی گھر والوں کو بھی، گھر کے ذمہ دار کو بھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کے ذمہ دار کو کتاب و سنت کا حامل بننا چاہیے، قرآن اور حدیث کا ماننے والا ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھا ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو وہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، گھر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری سے متعلق پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بچے بے یار و مددگار گھوم رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کوئی سربراہ نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں، ہمارے بچے رات میں کب گھر آ رہے ہیں اور صبح میں کب گھر سے باہر جا رہے ہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہماری بچیاں اسکول، کالج وغیرہ کے نام سے باہر جا رہی ہیں، کیا کچھ وہاں گل کھلا رہی ہیں؟ ایک باپ کو اس کی فکر نہیں، ایک ذمہ دار کو اس کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں پوچھے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی سائل کل راع، اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار آدمی سے سوال کرے گا، ہر ذمہ دار آدمی سے پوچھے گا، عما استرعاہ اذالک هو خیر اذالک ام ضیعہ، یعنی اللہ رب العالمین جو نعمت اسے دی ہے، اس نعمت کے بارے میں جس پر اسے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ اس ذمہ داری سے متعلق پوچھے گا کہ اس کو نبھایا ہے یا ضائع کیا ہے۔
حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی اس کے گھر والوں سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں بیٹھا ہر باپ جو گھر کا ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ یہاں بیٹھا ہر بڑا بھائی باپ کی غیر موجودگی میں، یعنی باپ کے انتقال کے وقت بڑا بھائی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بڑا بھائی اپنی ذمہ داری سے متعلق سوچے کہ اس کے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، اس کی اولاد کیا کر رہی ہے، بیوی کے اخلاق کیسے ہیں، بیوی کیا نمازی ہے، ذکر و اذکار کی پابند ہے، بچے شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ ان ساری باتوں کا جائزہ ایک گھر کے ذمہ دار کو لینا چاہیے، اور کتاب و سنت کا ماننے والا ذمہ دار ہی ان باتوں کو بخوبی جان سکتا ہے۔ لہذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ گھر کا ذمہ دار سب سے پہلے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے۔ دوسرا کام، گھر کی ذمہ داری کے متعلق ذمہ دار آدمی کو اپنے آپ میں جو پیدا کرنا ہے وہ ہے وقت کی حفاظت، وقت کا صحیح استعمال۔ دیکھیے، باہر کی دنیا سے زیادہ وقت ہمارا گھر میں گزرتا ہے۔ باہر ہم کام کاج کے لیے جاتے ہیں، 6 گھنٹہ کام کر رہے ہیں یا 8 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، بعض سروسز تو کیا ہے 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، بہرکیف، لیکن گھر میں اکثر حصہ ہمارا گزرتا ہے، اکثر وقت ہمارا گھر میں گزرتا ہے۔ تو گھر میں لوگ کیا ہے، ٹائم پاس کے نام سے، وقت گزاری کے نام سے ٹی وی وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہماری خواتین پاکستانی سیریلوں میں زیادہ مصروف ہیں آج کل۔ تو وقت کا غلط استعمال کرنا گھروں کے اندر یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور انسان کو عبادت الہی سے دور کرنے والی چیز ہے، اللہ کے ذکر و اذکار سے دور کرنے والی چیز ہے۔ لہذا ایک ذمہ دار کو سب سے پہلے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، یعنی وہ وقت کو صحیح استعمال کرے، اور جو گھر میں وہ وقت گزارتا ہے سونے کے علاوہ جو بھی وقت ٹائم پاس کے لیے وہ گزار رہا ہے، اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگائے، کیونکہ باپ کو دیکھ کر بچے ویسے ہی تربیت پاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھے ہوں گے کہ گھر میں نانا دادا کوئی بڑے آدمی آ کر بیڑی سگریٹ پی کر پھینکے، بچے چپکے سے جا کر اس کو اٹھا کر بازو لے جا کر وہ بھی پیتے ہیں، کیونکہ بڑے لوگ جو کام کرتے ہیں بچوں کے ذہن میں وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ باپ چھوٹی چھوٹی بات پر ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے بچوں کے سامنے، تو یہی بچہ چھوٹی چھوٹی بات پر ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کو اس نے ویسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جب جواب دینے والے ہو جائیں، ہمارے بچے ڈرانے دھمکانے والے ہو جائیں، ہمارے بچے والدین کو وارننگ دینے والے ہو جائیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے اتنی چھوٹی عمر میں کتنا زیادہ روب والا ہے میرا بچہ، کتنا زیادہ ڈرانے والا ہے میرا بچہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی کی ابتدائی تعلیم ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈرانے دھمکانے کی پریکٹس دیتے ہیں اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں کرتے، یہیں سے گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے، یہیں سے گھروں میں فتنہ فساد پھیلتا ہے، یہیں سے گھروں میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ نڈر کا مطلب ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں نہ ماں کا احترام ہوتا ہے نہ باپ کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کام بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف جس طرح ہم کام کرتے ہیں وہی چیز بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لہذا باپ کو، گھر کے ذمہ دار کو ایسا بننا چاہیے کہ اس کے خالی اوقات اللہ کی یاد میں ہو۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے سنت کے مطابق بیٹھے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے۔ یاد رکھیے تمہارا یہ عمل تمہارے بچوں کے آخری سانس تک تمہاری یاد دلاتا رہے گا۔ وہ بچے کہیں گے کہ میرے والد صاحب ہمیں اپنے کھانے میں دسترخوان پر لے کر بیٹھا کرتے تھے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ بچوں کے سامنے گھر پر جو آدمی مانگنے کے لیے آ جائے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، اس کو جھڑک کر، اس کو دھتکار کر، اس کو برا بھلا کہہ کر بھگا نہ دو، کیونکہ یہی چیز بچوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرکیف آدمی کا جو وقت گھر میں گزرتا ہے ذمہ دار کا، سب سے پہلے وہ اپنے گھر کی، اپنے وقت کی صحیح طریقے کے مطابق استعمال کرنے والی چیز اس کے اندر آنی چاہیے۔
اور تیسری چیز کیا ہے؟ ذمہ دار کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کڑی نگرانی کرے، کڑی نظر رکھے، گہری نظر رکھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نظر رکھنے پر ہماری عورتیں سب سے پہلے ناراض ہوتی ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہمارے اوپر شک ہے، ہمارے اوپر ڈاؤٹ ہے، ہمارے اوپر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں میری بہنوں، ایسا نہ سوچیں۔ اسلام نے آپ کے لیے جو امن و سلامتی بیان کیا ہے، اسلام نے آپ کے لیے جو تحفظاتی امور بیان کیا ہے، وہ اسی میں ہے کہ وہ آپ کی نگرانی کرے، آپ کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے وہ آپ پر نظر رکھے۔ گھر کا ذمہ دار جب کسی بچی پر یا بیوی پر نگرانی کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، وہ اس کو شک کے دائرے میں رکھا ہے۔ نہیں، ایک باپ کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی بیٹی کی عزت و عفت کی، ایک شوہر کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے بیوی کی وفاداری کی۔ اگر وہ اس ضمن میں اگر خیال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، آپ کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے، تو اللہ کے لیے اس کو شک نہ سمجھے۔ شیطان یہیں سے دروازے کھولتا ہے۔ تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے، تمہارا باپ تمہارا محافظ ہے، تمہارا بھائی تمہارا محافظ ہے، یہ سارے حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے ضمن میں اگر آپ پر نظر رکھی جائے تو اللہ کے لیے اس کو شک نہ سمجھو۔ شیطان یہیں سے دروازہ کھولتا ہے۔ دیکھو تمہارے ابا اتنے سال تمہاری پرورش کرنے کے باوجود تمہارے اوپر شک کر رہے ہیں، تمہارا بڑا بھائی جو تمہارے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا ہے، اتنے سال تمہارے ساتھ رہنے کے باوجود اس کو تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، تمہارے اوپر شک کر رہا ہے۔ یہاں سے مسئلے بدلتے ہیں۔ لہذا جب کبھی کوئی مرد، حاکم، سربراہ، ذمہ دار تمہاری نگرانی کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کو شک نہ سمجھیں، شک نہ سمجھیں، کیونکہ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ ایک باپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اس کے بچوں کا فکر مند رہے، اس کی اولاد کا فکر مند رہے اور ان کے اوپر وہ نگرانی کرے، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری میں ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ کے سامنے وہ سوال کا جواب دینے والا بنے گا اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جس سے کوئی سوال کر لے، ہم میں کیا مجال کہ اللہ کے سوال کا جواب ہم دے سکیں۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، ہم اتنے سخت دل کے مالک ہو چکے ہیں، اللہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا، اللہ پوچھ لے تو میرے پاس بھی جواب ہے، میں یہ جواب اس کے سامنے بیان کروں گا۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو نبیوں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے سفارش کروانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں چند معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس اس کے سوال کا جواب میں دے نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، لوگ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، ہر نبی کا یہی کہنا ہوگا کہ اللہ کے سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں، کس خیال میں ہم جی رہے ہیں؟ اللہ پوچھے گا تو میں بتاؤں گا، اللہ پوچھے گا تو میں جواب دوں گی۔ یہ خیال جو ہے شیطانی خیال ہے، سب سے پہلے اس سے بچنا چاہیے۔ تو گھروں کے اندر اس ماحول کو پیدا کریں اور باپ، بھائی اور اسی طرح شوہر نگرانی کرے، کیونکہ یہ ذمہ دار کے لیے اہم چیز بیان کی گئی ہے۔ آخری چیز، چوتھی چیز ذمہ دار کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائے، شریعت پر پابند بنائے گھر والوں کو۔ گھر میں دیکھیے کس طرح کے فتنے، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، کتنے معاملات۔ آج آدمی کی حالت ایسی ہو چکی ہے، یقین مانیے کہ آدمی گھر کو جانا پسند نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون و راحت کا مسکن بنایا ہے۔ اب گھر جانے پر سکون ملنا چاہیے، لیکن آدمی گھر جانے کے لیے ڈر رہا ہے، گھر جانے کے لیے وحشت میں مبتلا ہے، خوف میں، ہراس میں مبتلا ہے۔ گھر جاؤں گا تو کیا مسئلہ آج سامنے دیکھنے کو ملے گا، گھر جاؤں گا تو کیا طوفان آج میرے اوپر برپا ہوگا۔ ادھر ماں کی باتیں، ادھر بیوی کی باتیں، بچوں کی لڑائیاں، یہاں تک کہ اگر ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو صرف بیوی ہی کافی ہے اس کے لیے۔ تو ایسے معاملات آج گھروں میں،
لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اسلامی بہنوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ میری بہنوں گھروں میں ایسے رہو کہ تمہارا شوہر جب کام کاج سے گھر آئے تھکا ماندہ اور محنت و مشقت کر کے پسینے سے شرابور ہو کر تمہارے گھر آئے تو تم اس طرح رہو کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ مسکرانے لگے، تمہیں دیکھنے کے بعد اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے، تمہیں دیکھنے کے بعد اس کے دل میں حقیقی چین و راحت پیدا ہو جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میری اسلامی بہنوں کے لیے۔ گھر میں ابھی آئے کہ نہیں فوراً شروع ہو جاتے ہیں، میں میسج کی تھی وہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، یہ لسٹ تھی وہ لسٹ تھی، گھر کا راشن ختم ہو گیا۔ پہلے اس کو بٹھائیں، پانی پلائیں، پھر اس کے بعد ادب کے دائرے میں گھر کے اخراجات بتائیں، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا یہاں تک خیال کیا ہے، اگر کوئی شوہر بخیلی اور کنجوسی کرتے ہوئے تمہیں تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا ہے تو اس کے جیب سے پیسہ چرانے کی بھی اجازت ہے۔ کتنی اہم بات ہے، پیسہ چرانے کی، پیسہ اٹھانے کی بھی بات ہے، اور اتنا ہی اٹھایا جائے جتنا تمہارا خرچہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اب دلیل آ گئی، خطبہ جمعہ میں بیان کیا گیا، اب ساری عورتیں مردوں کے جیبوں کے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ مرد میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دلیل کس بات پر ہے؟ بچے کا خرچہ، چاہے دودھ کا ہو، کچھ بھی ہو، اپنا کچھ معاملہ، چھوٹا موٹا معاملہ، ایسے اخراجات اگر کوئی شوہر نہیں دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو اتنی ہی اجازت دی ہے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ تو اتنا خیال کیا ہے اسلام نے تمہارا، اور جو باتیں تمہارے عمل کے لیے بیان کی ہیں ان باتوں پر تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گھر کا ماحول سب سے اہم ہے، دینی ماحول بنائیں۔ کسی قسم کے شیاطین، کسی قسم کے جنات، کسی قسم کی وبا، پریشانی، مصیبت آپ کے گھروں میں نہیں رہے گی۔ دینی ماحول کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بیان کی ہے۔ آپ داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ کر جائیں، گھر میں سلام کر کے جائیں۔ اس سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تم دعا پڑھ کر سلام کر کر گھر میں داخل ہوتے ہو تو شیطان تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جس گھر میں شیطان داخل نہ ہو، کیا وہاں لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا بیان کی ہے۔ آپ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جایا آیا کریں، باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں۔ اب خواتین سر کھلا رکھ کر بے حیائی، بے پردگی کے ساتھ، بغیر دعا کا اہتمام، بغیر دعا کے یعنی دعا کا اہتمام کیے بغیر بیت الخلاء میں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ غضب تو یہ کہ ہماری نوجوان نسل، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے، بیت الخلاء میں بیٹھ کر موبائل کا استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسی باتیں ہوں تو وہاں کے جو خبیث قسم کے جنات و جنیاں ہیں وہ سارے آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ اور گھر میں پھر کیا ہے؟ رات میں سو رہے ہیں، بھاگنے کی آواز آ رہی ہے، چینے کی پٹیوں کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز آ رہی ہے، وہ آواز آ رہی ہے، کچن روم میں خود بخود سامان گر رہے ہیں، اور گھر کے یعنی لائٹ وغیرہ خود بخود جل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے فری میں مل جائیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، سب سے پہلے گھر کا ذمہ دار اس پر عمل کرے، اور گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کا ماحول دینی بنائے، تب جا کر گھروں سے وبائیں، بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی اور گھر میں راحت ہوگی۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے جیسے دعاؤں کا اہتمام ہے، ویسے ہی ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کا ماحول دینی بنانے کے لیے دوسرا کام ذکر و اذکار کا اہتمام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال کیا ہے، اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، خود بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و اذکار کی پابندی کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار کی پابندی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر و اذکار سے روگردانی کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھاؤں گا تو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے عذابات ذکر کیے ہیں، ایک دنیاوی عذاب اور ایک ہے اخروی عذاب۔
دنیاوی عذاب یہ کہ زندگی تنگ ہو کر رہ جائے گی، بڑے بڑے گھر ہونے کے باوجود گھروں میں سکون نہیں رہے گا، گھروں میں راحت کی نیند نہیں رہے گی، بے چینی، پریشانی، بلائیں، مصیبتیں آپ کے سروں پر منڈلا رہی ہوں گی۔ گھر میں مال ہونے کے باوجود تم پریشانی کو ترس رہے ہو، تم آسانی کو ترس رہے ہوگے، سکون کو ترس رہے ہوگے، پریشانی آپ کے اوپر ہوگی۔ تو یہ دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ بنا دے گا، روزی میں قحط سالی لا کر، مال میں قحط سالی لا کر، وغیرہ وغیرہ۔ اخروی عذاب اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، جب لوگ میدان محشر کی طرف آئیں گے تو اندھے بن کر وہ گڑھوں میں ادھر ادھر گرتے ہوئے زخموں سے چور چور بدن لے کر آ کر کھڑیں گے۔ یہ آخرت کا عذاب ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے ذکر و اذکار سے روگردانی نہ کریں۔ چوتھا کام، گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے اس گھر سے جن و شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر میں بلائیں نہیں رہتی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ مرد بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عورت بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو اس گھر میں شیاطین آ ہی جائیں گے، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات ہو ہی جائیں گے۔ گھروں کی حفاظت نہیں کریں۔ گھر میں نماز کی فضیلت کے سلسلے میں عورت کے لیے سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ادا کی جانے والی نماز کا کہا گیا ہے، اور مرد کے لیے بھی جو سنن و نوافل ہے وہ گھر میں پڑھ کر فرض نماز مسجد میں پڑھی ہے، اس کے لیے افضل طریقہ ہے۔ کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سنن و نوافل کی پابندی کیا کرتے تھے، سنت نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں خیر و بھلائیاں ہوں۔ تو گھر کے ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز کا اہتمام کرے، عورتوں کو نماز کی تلقین کرے، اور جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے لیے تو اصلاحی پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اسے 3 دن تک بات نہ کریں اس کی تربیت کے لیے، اور بستر الگ کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کا ذمہ دار جو ہے خود بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنے، اور گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، سب کو اس کا پابند بنائے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، کسی صاحب کا، کسی پیر کا، کسی ولی کا طغرا تمہیں جن و شیاطین سے بچا نہیں سکتا، نہیں بچا سکتا۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا المیہ بڑے بڑے فوٹوز لا کر لگا لیتے ہیں، کعبۃ اللہ کا فوٹو، مدینہ منورہ کا فوٹو، گنبد خضرا کا فوٹو، اور یاسین، الرحمن اور اس طرح کی آیتوں کے طغرے دیوار پر ٹھوک کر رکھے ہیں۔ نہیں، اس سے خیر و بھلائیاں نہیں ہوں گی، اس سے جن و شیاطین نہیں بھاگیں گے، بلکہ تمہارے گھروں میں جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے تب تک یہ بلائیں، مصیبتیں تمہارے گھروں میں رہیں گی۔ اگر ان طغروں کے ذریعے خیر و برکتیں آنی رہتی تو جس کے پاس جا کر تم خریدے ہو اس کے پاس تمہارے خریدنے کی وجہ سے اس کا گھر چل رہا ہے۔ اگر اس میں حقیقت میں خیر و بھلائیاں ہوتی تو یہ طغرا بیچنے والا اپنی دکان میں، اپنے مکان میں سارے طغرے مار کر بیٹھ جاتا، کمانے ومانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے ذمہ دار پر ہے۔ تو گھر کا ذمہ دار آخری کام، گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائے، شریعت کا ماحول بنائے، اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنے والا گھر کے لوگوں کو اس کا پابند بنائے، بچوں کو، بیوی کو، یعنی صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کرے۔ صبح شام کی دعاؤں سے بھی لوگ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ گھر کا ذمہ دار اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے جمعہ میں بہت سارے مرد احباب کو بھی اور بہت ساری خواتین کو بھی چند باتیں بری ضرور لگی ہوں گی، لیکن یہ اسلامی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے بیان کرنا نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ اگر اس پر عمل کر لیں گے تو تمہارے گھروں میں سکون و راحت، بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون و راحت آئے گی۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین ذمہ دار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بیوی بچوں کے حقوق بالکل امانت داری کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، والدین کے حقوق ہمیں ادا کرنے والا بنائے، اور ان حقوق میں کسی بھی قسم کی حق تلفی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو چین و سکون اور راحت کا مسکن بنائے۔
بنائے، اطمینان اور دل کا سکون یہاں ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، فتنہ وغیرہ جو پھیلائے جا رہے ہیں شیطانوں کی جانب سے، اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، ان تمام چیزوں کا ہمارے گھروں سے خاتمہ فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، راحت و سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ظلم کے شکار ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی، عفتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہماری نوجوان نسل کو اللہ صحیح ہدایت پر گامزن رکھے، اللہ انہیں ثابت قدم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات پر رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ ہم میں جو قرض دار ہیں، اللہ ہمیں ہمارے قرضوں میں ہماری غیبی مدد فرمائے، اس سے نجات عطا فرمائے۔ جو بیمار بیٹھے ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، جو مانگا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔